جواب یا غفار یا رحیم۔ اونچے پہاڑوں، حسین سبززاروں اور بہتے ہوئے جھرنوں کی سرزمین پاکستان، کسے خبر تھی کہ جولائی 2010 اللہ کے بندوں کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آنے والا ہے۔ ایک ایسی آزمائش جس میں زمین اور اہل زمین کو شاداب و سیراب کرنے والا پانی غضبناک ہو کر سب کچھ بکھیر دے گا، زندگی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر کائنات و حیات کی بے ثباتی کو روز روشن کی طرح عیاں کر دے گا۔ اللہ الرحمن، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن۔ اپنے گھر، اپنے کاروبار اور مال و متاع سے محروم ہو جانے والے ان لوگوں کی آنکھوں میں خود ان کا مستقبل بھی دھندلایا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ایسا مستقبل جس میں وہ مجبور اور لاچار اپنے ہی دیس میں لوگوں کے درمیان نہ صرف تنہا ہیں بلکہ ایک بوجھ بنے نظر آتے ہیں۔ سارا سامان ڈوب گیا، 2 بچے ڈوب گئے، پیسے بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھوکی مر رہی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، کندہ کوٹ سے آئے ہیں۔ یہ دیکھو ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کسی کے پاس روٹی ہے تو کسی کے پاس سالن نہیں ہے۔ اگر کوئی کچھ آتا ہے تو کبھی سالن ہے کبھی روٹی نہیں ہے۔ کہاں جائیں آدمی، کیا کھائیں گے؟ کوئی سانپ تو نہیں ہے، کوئی مٹی کھائیں گے یار۔ سیلاب زدہ ہم وطنوں کی یہی تکلیف اور یہی دکھ بنیاد ہے الخدمت کے ہزاروں رضاکاروں کی شب و روز کاوشوں کی، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان کی خدمت دیانت کے ساتھ بھی ہے، اور ان کی خدمت بلا تفریق کسی زبان، نسل، مذہب، انسانیت کے بنیاد پہ مظلوم اپنے سندھ کے سیلاب کے متاثرین بھائیوں کے لیے جس طرح سے کراچی کے لوگوں نے دل کھول کے امداد دی ہے، یہ سندھ کے تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ کسی بھی دنیاوی صلے اور انعام سے بے نیاز پاکستان کی بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک ایک رضاکار آج نمائندہ ہے اس ملی جذبے کا جو انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تڑپ اور پکار پر لبیک کہنے، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے اور یوم حشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ الخدمت نے پہلے دن سے جب سے یہ آزمائش کا پیریڈ شروع ہوا ہے کام شروع کر دیا۔ منظم طریقے سے اگر کسی حوالے سے ذکر کیا جائے تو الخدمت جو ہے بہت ہی منظم طریقے سے، وہ نہ صرف ہے کہ امدادی جو ہے سامان ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس جہاں لوگوں کی ضرورت ہے وہاں یہ لوگ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں الخدمت کے ہزاروں رضاکار اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کو بنیادی ضرورت کی اشیاء و خدمات کی فراہمی کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت کڑا ہے اور کام ان کی استطاعت سے کہیں بڑا ہے۔ یا ذاکر یا خالق یا واحد یا شکور یا جواب یا غفار یا رحیم۔ احسان پور، دائرہ، بھاگل، چوک سرور شہید، کوٹادو، سناوا، محمود کوٹ، لکھی چوک، گجرات، بستی المانی، غازی گھاٹ، بصیرہ، کھارا، مہر پور، شاہجمال، دانی، روہیلا والی، تحصیل علی پور میں، دوابہ، لنگر سرائے، مراد آباد، مہر مرید حسین، احمد موہانا، عثمان قریہ، وسطی منصورہ، یہ تمام مظفر گڑھ اضلاع میں جگہیں ہیں جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن نے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کیمپ لگایا ہوا ہے۔ ویسے تو 12-13 اضلاع متاثر ہے صوبے کے، باقی اضلاع کے اندر ضلعی سطح پہ الخدمت نے اور جماعت اسلامی نے اپنی مدد آپ کے تحت راشن بھی جمع کیا ہے، میڈیکل ریلیف کا کام بھی کیا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب افراد جعفر آباد اور استا محمد کے اضلاع کے متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر جب کام کی ابتدا کی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو ریلیف کے لیے ہم نے اپنے کیمپ بنائے ہیں 3،
جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں، اور ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہر فیسلٹیز، ہر سہولت جو ہے فراہم کر رہے ہیں۔ الخدمت میں جیسے ہی پتہ چلا کہ سیلاب زدگان یہاں پر ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، ہماری فوراً یہ کوشش ہوئی کہ ان کو راشن فراہم کیا جائے۔ یا غفار یا رحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سب سے زیادہ شکار خیبر پختونخوا رہا ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں پہلے سے غربت کے مارے لوگ مزید غریب ہو گئے ہیں۔ یہاں سیلابی ریلوں نے یکایک زندگی کو ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کیا ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال ان علاقوں کے رہنے والے آج زندہ انسانوں کے لیے محروم کی جیتی جاگتی تصویر بن کر رہ گئے، لیکن الخدمت کے رضاکاروں کے حوصلے اب بھی پہاڑوں سے زیادہ بلند ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ری ایبیلیٹیشن کے مرحلے میں۔ اس میں اب تک جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں مثلا ہم نے کنوؤں کی صفائی کا کام شروع کیا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنائیں گے ان کی مدد کریں گے۔ الخدمت اپنا جو سلوگن اپنائے ہوئے ہے کہ خدمت دیانت کے ساتھ، اس پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ الخدمت کا گراس روٹ لیول پر اپنا نیٹ ورک ہے، اور وہ پوری تندہی کے ساتھ اس کے رضاکار اور اس کے کارکن بالکل نچلی سطح پر جا کر سروے کر کے مستحقین کا تعین کر کے ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان بھر کے دور دراز اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر متاثرین تک پہنچنا خود ایک انتہائی دشوار کام ہے، لیکن الخدمت ٹیم کے لیے یہ دشواریاں آزمائش میں کامیابی کا راستہ بن جاتی ہیں، اور وہ اس کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں بلکہ پاکستان بھر میں پھیلے رضاکاروں کے نیٹ ورک اور امانت داری کی وجہ سے لوگوں کا تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے الخدمت کو کیا، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے کراچی کے عوام نے، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی نے، مخیر حضرات نے، رضاکار اور کارکنان نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بہت ہی جذبے والی ہیں، بہت قابل قدر ہیں، اور ابھی متاثرین کے لیے مسلسل مدد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھٹا سے بلوچستان اور پنجاب سے لے کر گلگت و خیبر پختونخوا تک سیلاب سے ہونے والی اس بڑی تباہی اور انسانی جانوں کے زیاں نے آج ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی اور اپنے اطراف پھیلی بے حسی کو محسوس کریں، اللہ کے حضور استغفار کریں اور اپنی قومی زندگی کو اس راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں جو فلاح کا راستہ ہے اور رضائے الہی کا راستہ ہے۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنے یوٹیلیٹی بلز ان ایریاز کے تھے ان سب کو ختم کیا جائے، جتنے قرضوں کے بوجھ تھے ان قرضوں کو معاف کیا جائے، نئے غیر سودی قرضے جاری کیے جائیں، مفت کھاد اور مفت بیج ان کو فراہم کیا جائے، زمینوں کو وہاں پہنچ کر جو آثار موجود ہیں اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے، اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں اثر نو اپنے گھروں کو بسانے کے لیے نیشنل کمیشن قائم کیا جائے۔ وہ نیشنل کمیشن کے جو تمام باہر سے آنے والی ایڈ کو بھی کنڈکٹ کرے، اور وہ نیشنل کمیشن جو اس ایڈ کی تقسیم کا بھی منصفانہ نظام بنائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سیلاب کا پانی اتر جائے گا اور متاثرین اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن ہمارے لیے اس سے کہیں بڑی ایک اور آزمائش منتظر ہے، اور وہ آزمائش ہے انہیں اثر نو بسانے کی اور ان کی زندگی کا پہیہ پھر سے رواں دواں رکھنے کی آزمائش، جس کے لیے نہ صرف مزید انفاق کی ضرورت ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس ملی جذبے کی بیداری کی جو جب بیدار ہوتا ہے تو مصائب کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے الخدمت کے ساتھ مل کر اس آزمائش کا مقابلہ کرنے کا عزم کریں، اللہ کے حضور آسانی اور معافی کے لیے دعا گو ہو جائیں۔ آئیے الخدمت کے ساتھ فلاح کے راستے کا انتخاب کریں اور ایک خوشحال و اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی تشکیل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اپنے عطیات، زکوٰۃ اور صدقات
الخدمت کو دیجیے. الخدمت سہارا ان کا جو بے سہارا ہیں. Allah